یہ عادل بازئی والا جو کیس آیا اور سپریم کورٹ نے جو اس پہ فیصلہ دیا گیا تفصیلی، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایفیڈیوٹ 16 فروری والا سبمٹ ہوا ہے اس وقت پرائم منسٹر صاحب کے ہاتھ سے، اس وقت پارٹی پریزیڈنٹ تھے جو الیکشن کمیشن کا، فاؤنڈ ٹو بی نائدر جینوئن نار ویلڈ. اور پھر ان کا کہ جی وہ جو بازئی نے ایک مقدمہ کیا ہوا ہے کوئٹہ کی کورٹ میں، سول کورٹ میں، ان کا کہ وہ بھی اب اس کی اوتھینٹسٹی پہ فیصلہ کریں سب کچھ. یہ کیس آپ کے خیال میں بڑا خطرناک نہیں ہو سکتا اگر یہ کل کو فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ انویلڈ تھا اور جینوئن نہیں تھا؟ یہ تو سیٹ چلی جائے گی 62-63 کے تحت پرائم منسٹر کی. آپ لوگ اس کو ہلکا نہیں لے رہے کچھ؟ نہیں، اگر آپ مجھے یا میں آپ کو ایک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اپنا لکھ کے لا دوں اور اس کے اوپر دستخط جو ہے وہ میں اپنے غلط کر لوں، تو اس میں جو ہے وہ آپ کا کیا قصور ہوگا؟ یہ بندہ جو ہے اس نے باقاعدہ حلفی بیان اور خود جو ہے وہ آ کے پیش کیا، پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا، اور وہی پھر ایفیڈیوٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں دیا گیا. اگر وہ اتنا ہی سچا تھا کہ جی اس سے یہ یا اس کا ہم نے یعنی جو فرض کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کا بیان حلفی جو اپنے سے جو ہے وہ جعلی بنا کے داخل کر دیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ 9 مہینے اس کو نہیں یہ خیال آیا کہ یہ میرا بیان حلفی جو ہے وہ جعلی داخل کر دیا گیا ہے، تو میں جا کے الیکشن کمیشن میں کہوں کہ جناب یہ تو میرا بیان حلفی نہیں ہے. جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا اور سپریم کورٹ نے سب کو بلایا، جن لوگوں کو سنی اپنا اتحاد میں شامل کیا گیا ان کو بھی بلایا، جن لوگوں کو جو ہے وہ آزاد کنسیڈر کرتے ہوئے پی ٹی آئی کا ممبر قرار دیا ان کو بھی بلایا. اس وقت یہ سویا ہوا تھا کہیں؟ یہ اس وقت کیوں نہیں گیا سپریم کورٹ میں کہ جی یہ میں تو سنی اتحاد کونسل کا ہوں یا میں پی ٹی آئی کا ہوں، اس کا سٹانس تو یہ ہے، اس کا سٹانس تو یہ ہے، دیکھیں غلط داخل کر کے تو مجھے پی ایم ایل این میں شامل کر دیا. رانا صاحب اس کا سٹانس یہ ہے کہ میں نے تو اپنا جمع کروایا ہوا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے جمع کروایا، لیکن میں سپریم کورٹ کی 2 چیزیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں فیصلے میں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آفیشیل ویب سائٹ کی نیشنل اسمبلی کی دیکھی، اس میں سے جو ریکارڈ ہے 27 ستمبر 2024 تک اس کو انڈیپینڈنٹ ممبر ہی شو کیا جا رہا ہے نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ میں. پھر وہ کہتے ہیں کہ انکوائری رپورٹ ایک 5 نومبر کو پریپیئر کی ایس ایچ او پی ایس سول لائنز کوئٹہ نے، جس نے کہا کہ جی ایفیڈیوٹ جعلی ہے، فیبریکیٹڈ ہے. سعید احمد اوتھ کمشنر جس نے کیا کہ جی اس کے سامنے نوٹرائز ہوا ہے، اس کا بیان لگا ہوا ہے کہ جی میں نے یہ ٹیسٹ نہیں کیا ہوا، میرا تو بلکہ اس کا تو بلکہ لائسنس بھی تب نہیں چل رہا تھا. آج بازئی صاحب نے ایک انٹرویو میں پروگرام میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ جس ایس ایچ او نے یہ رپورٹ دی تھی کہ جعلی ہے، وہ اس کو کہ ایک اور کیس میں نوکری سے نکال دیا کیونکہ اس نے گورنمنٹ کے خلاف. سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ یہ چیزیں سپریم کورٹ نے اب لکھی ہیں، پھر ساتھ ہی سپریم کورٹ آخری اپنے پیرے میں لکھتی ہے ہاؤ ایور یہ جو فائنڈنگ آف یہ کورٹ ہے، یہ جینوئنس آف ویلیڈیٹی آف دا کنسرنڈ ایفیڈیوٹ ڈیٹڈ 16 سبجیکٹ ٹو ڈٹرمینیشن بائی دا سول کورٹ، کہ سول کورٹ جب فیصلہ کر دے تو یہ اس کے اوپر بیس کرے گا. اگر سپریم کورٹ ایک کاغذ کو جعلی اور فیبریکیٹڈ اور یہ کر دے یہ تو پھر تو بات ہی ختم سول کورٹ دے سکتا ہے اس کے خلاف یہ تو بات ہی ختم ہوگی. نہیں، یہ تو بات ہی ختم ہوگی. پھر جب سپریم کورٹ نے اس کو جعلی قرار دیا ہی نہیں اور اس نے کہا کہ سول کورٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی، تو پھر یہ خطرناک کہاں سے ثابت ہو جائے گا؟ سول کورٹ پہلے یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو وکیل بھی ہے نا، لا منسٹر بھی ہے، پھر ہائی کورٹ کرے گی، پھر سپریم کورٹ میں آئے گا. وہ کہتے ہیں انہوں نے پہلے کہا ہے the consent affidavit dated 16 فروری 2024 attributed to the applicant is found to be neither genuine nor valid. یہ پہلے فیصلہ کر کے انہوں نے اس کی سیٹ بھی بحال کر دی ہے. نہیں فاؤنڈ ٹو بھی ہے نا، فیصلہ نہیں انہوں نے کیا. نہیں فاؤنڈ بائی دا کورٹ نا، فاؤنڈ بائی دا کورٹ کہ لگتا ہے. نہیں کورٹ نے تو سر ڈٹرمن کر دیا ہے. اب میں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آخری پیرا میں وہ کہتے ہیں وہ کریں گے. No determination. When the matter is sub judice in civil court, the civil court has power to decide کہ whether that is genuine or ingenuine. اور میں یہ آپ کو بتا دوں، اس بندے کے دستخط ہیں، اس کا اپنا انگوٹھا اوپر لگا ہوا ہے.
یہ اس نے خود بیان الفی دیا ہے. اگر یہ اس کا بیان الفی نہ ہوتا تو اسے 7-8 مہینے جو ہے وہ گھر میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس وقت ہی آ کے کہتا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ پھر وہ جو اوتھ کمشنر بھی کیا ہے اس نے بھی آپ کے خلاف بیان دے دیا ہے، جو انسپیکٹر ہے اس کو نوکری سے اوتھ نکال کمشنر دیا. نے غلط بیان دیا ہوگا. اوتھ کمشنر نے کوئی جو ہے نا وہ بیان غلط دیا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوتھ کمشنر جو ہے اس کی مہر لگی ہوئی ہے، اس کے دستخط ہوئے ہیں. یہ تو فورنزک بتائے گی نا کہ اس کے دستخط ہیں یا نہیں ہیں. اگر دستخط کر کے اس نے 2 نمبری کی ہے، فراڈ کیا ہے اور اس نے کہا کہ میرے دستخط نہیں ہے، تو پھر یہ غلط کیا ہے اس نے.